اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فأبى الظالمون الا کفورا۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کفر پر مرا یا اسلام دشمنی کے اندر مرا، میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سر کے بل چلائے گا، پیروں پر نہیں چلنے دے گا، بلکہ وہ اپنے سر کے زور پر جو ہے وہ چل کر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے گزرے گا اور اللہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچے گا یا جہنم میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سر کے بل چلانے کی وجہ کیا ہے؟ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، کفر کے دو معنی ہیں، ایک تو مطلب ہے انکار کرنا، ایک مطلب ہوتا ہے ناشکری کرنا، دونوں صورتیں ہیں۔ یا تو انکار کوئی کر رہا ہے، ہم کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمے کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا یا اللہ کے رسول کا انکار کیا۔ ناشکری کیا ہے؟ اگر یہ کفر مسلمان کے مقابلے میں بولا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان تو ہے لیکن رب کی نعمتوں کا انکار کر رہا ہے، رب کی دی ہوئی عظمت کا انکار کر رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے، لیکن وہ کافر کفر کے معنی میں نہیں ہوتا بلکہ ناشکری کے معنی میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، فرمایا ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، فرمایا کہ ہم قیامت کے دن انہیں سر کے بل چلائیں گے، اور اس کی وجہ کیا ہوگی کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے۔ اور کہتے کیا ہے؟ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، ان کی عام بات یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ کیا ہماری جو ہڈیاں ریزہ ریزہ جب ہو جائیں گی، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، تو کیا پھر ہمیں نئے سرے سے دوبارہ پھر اٹھایا جائے گا؟ تو مطلب کیا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ سوال کتنی بار آ چکا ہے اور اس کا جواب بھی کتنی بار دیا جا چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ کے ذہن میں یہ سوال عام تھا۔ ٹھیک ہے، ان کو سب سے زیادہ عجیب بات جو لگتی تھی وہ یہی بات لگتی تھی کہ ایک چیز جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، دوبارہ وہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی دلائل دیے، فرمایا کہ تمہیں یہ جو عجیب کیوں لگتا ہے؟ عجیب تو تب لگے جب ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا نہ کیا ہو۔ حیرانگی تو اس بات پہ ہونی چاہیے، ایک چیز نئے سرے سے بنی ہے وہ تو چلو سمجھ میں آتی ہے کہ نئی سرے سے بنی ہے، ایک چیز بنی ہے بنا کر اگر تو ختم ہو بھی جائے دوبارہ اسی چیز کو بنانا تو آسان ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ کفار مکہ حیران ہوتے تھے اس بات پر کہ لو جی ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، پھر ہمیں زندہ کون کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ان کو انہی مثالوں کے ساتھ سمجھایا، فرمایا کہ اب دیکھیں نا، فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، فرمایا تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی تو عطا فرمائی ہے۔ فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کر دے گا۔ جب تم کچھ نہیں تھے تب بھی تو اس نے تمہیں زندگی دی نا، اب تو ہونے کے بعد دوبارہ اٹھانا ہی ہے، زندگی تو پہلے دے چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو یہ بڑی حیرانگی والی بات لگتی ہے، حالانکہ یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے، یہ رب کے لیے تو معمولی سے بھی معمولی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک کون فرمایا تو ساری کائنات پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آگے دیکھیں کیا فرمایا، میں اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر، میں کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا یہ جو بار بار سوال کرتے ہیں، لو جی ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، ہم پھر کیسے زندہ کیے جائیں گے، ہمارا جب جسم ہی ختم ہو جائے گا، ہمارے جب ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہم کیسے اٹھائے جائیں گے؟ فرمایا محبوب ذرا آپ ان سے فرمائیں، فرمایا اولم یروا، کیا ان کفار مکہ نے یہ چیز نہیں دیکھی ہے؟ کون سی؟ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے۔ بھائی تم سے تو لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ بڑی چیز وہ تو آسمان اور زمین ہے۔ ٹھیک ہے، جب رب ان کو پیدا کر سکتا ہے تو تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، یہی تو انسان اپنے آپ پر دیکھ لینا کہ کم سے کم میں کچھ نہیں تھا، اس نے پھر بھی تو مجھے وجود عطا فرمایا ہی ہے نا۔ اس لیے تو ہمارے صوفیاء جو بزرگ ہیں نا وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو میں جو اپنے آپ کو پہچان گیا سمجھ لو کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اپنے آپ کو جس نے پہچان لیا سمجھ لو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کیا مطلب ہے؟
مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر بھی غور کر کے خالی دیکھ لینا کہ یار رب نے مجھے بنایا کیسے ہے، پھر مجھے سانسیں عطا فرمائی ہیں، پھر میرے اندر ایک نظام ہے پورا جسم کے اندر، کھانے کا نظام ہے، پینے کا نظام ہے، سونگنے کا نظام ہے، چکھنے کا نظام ہے، سارا کا سارا نظام ایک وجود کے اندر رکھا گیا ہے۔ میں کہ جو ذات آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتی ہے تو تمہیں اٹھانا، تمہیں دوبارہ زندگی دینا، دوبارہ کھڑا کرنا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، قادر علی ان یخلق مثلہم، تم کہتے ہو کہ تمہیں اٹھایا جائے، رب کی ذات تو آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور یہ بھی اس بات پر بھی رب قادر ہے، کس بات پر؟ کہ الا ان یخلق مثلہم، رب چاہے تو تمہارے جیسے اور انسان پیدا فرما دے۔ اب دیکھیں نا، پیچھے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں سب کو یہ لگتا تھا کہ یار اگر ہم مر گئے تو آگے کیا ہوگا۔ اب ان کے مرنے کے بعد نئی نسل آتی جا رہی ہے، پھر وہ مرتی ہے، پھر نئی نسل آ جاتی ہے، پھر وہ مرتی ہے، نئی نسل آ جاتی ہے۔ دنیا کا نظام آدم علیہ السلام سے چلنے لگا ہے اور آج تک چلتا آ رہا ہے۔ جیسے پچھلی نسل گزرتی ہے نئی نسل تیار ہو چکی ہوتی ہے، یہ بڑھاپے پہ پہنچتے چوتھی پیچھے والی نسل جو ہے وہ جوانی پہ پہنچ چکی ہوتی ہے، یہ فوت ہوتے ہیں پیچھے والی نسل بڑھاپے پہ آ چکی ہوتی ہے، اس سے پیچھے دو نسلیں پھر تیار ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر رب چاہے تو وہ ان جیسے اور پیدا کر دے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تم کہتے ہو ہمیں کھڑا کرنا مشکل ہے، رب تمہارے جیسے اور پیدا فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ جو ٹائم تمہیں ملا ہوا ہے یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا وَجَعَلَ لَهُمْ آجَلًا، فرمایا ہم نے تو ایک مدت مقرر کر رکھی ہے، رب چاہے تو ہر جو گستاخی ہے اس کا جواب فوراً دے سکتا ہے، دیتا بھی تو پیچھے آیا ہے، جس قوم نے گستاخی کی دستی جواب، لیکن اسے رعایت کیوں دی گئی ہے؟ وَجَعَلَ لَهُمْ آجَلًا، فرمایا تمہیں تو ایک وقت دیا گیا ہے، مقررہ ٹائم ہے، کیا لا ریب فیہ، ایسا ٹائم ہے جس کے آنے میں کوئی شک بھی۔ ہاں، تمہارے لیے اتنی سہولت ہے کہ تم نے جتنی گستاخیاں کرنی ہے، جتنے سوال اٹھانے ہیں اٹھا لو، جتنے اعتراض کرنے ہیں کر لو۔ ہاں، رب چاہتا تو پیچھے سے رب سزا دیتا ہی آیا ہے، لیکن ان کے سوالات پر، ان کے نہ ماننے پر بھی سزا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہ ہم نے ایک مقرر ٹائم کر دیا ہے۔ فرمایا محبوب آج کے بعد، یہ حضور کی حدیث پاک میں فرمایا لا یستعصل مطوبا ولا یجمل الدلالہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر رب کا کرم یہ ہے کہ کبھی بھی میری ساری امت کو رب جو ہے وہ گمراہ نہیں کرے گا، لا یستعصل مطوبا، نہ ہی ساری امت پر جو ہے دشمن کبھی غالب آ گیا، اور نہ ہی ساری امت کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تین چیزیں، نہ فرمایا میری ساری امت ہلاک ہوگی، نہ میری ساری امت پر دشمن غالب آئے گا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی میری ساری امت گمراہ ہوگی۔ یہ تین باتیں حضور نے ارشاد فرمائی۔ اب دیکھ لیں، اگر مسلمانوں پر کہیں نہ کہیں اگر کفار غالب بھی ہیں تو کہیں نہ کہیں مسلمان جو ہے وہ ان سے اوپر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مسلمان گمراہ ہوئے تو کئی لوگ حق پر بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور کئی اگر جگہ پہ مسلمان ختم بھی ہوئے ہیں تو وہاں پہ دوسری جگہ پہ مسلمان موجود بھی ہے، تو یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے ان کو جو ٹائم دے رکھا ہے وہ قیامت تک کے لیے، کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کو ٹائم مہلت جو دی گئی ہے وہ آپ کی وجہ سے دی گئی ہے، تاکہ یہ اپنا ٹائم گزار لے۔ ان کا جو سوال جواب ہونا وہ آخرت میں جا کے ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، ٹھیک ہے۔ رب کی ساری نشانیوں کا، آیتوں کا، فرمایا ظالم ہی ہے جو انکار کرتا ہے، باقی کوئی بھی نہیں انکار کرتا۔ ہاں، الا کفورا، ظالم کو کفر بڑا پسند ہے۔ یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَأَبَى الظَّالِمُونَ، ظالموں نے انکار کیا رب کی حقانیت کا، رب کے دلائل کا، رب کی نشانیوں کا۔ ہاں، ظالم کو کیا ہے؟ الا کفورا، ظالم کو کفر بڑا پسند ہے۔ آج بھی دیکھ لے، جتنے ظالم ہیں ان کو اسلام پسند نہیں، ان کو کفر بڑا پسند ہے۔ نشانیاں چیک کر کے دیکھ لیں، مسجدیں پسند نہیں ہیں، مندر پسند ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلے دور حکومت کے اندر ہمارے حکمرانوں نے کہا تھا جی ہم نے 400 مندر بنانے ہیں، ٹھیک ہے، 1400 سینما بنانے لگے ہیں۔ اس دور کے اندر بھی مسجدیں گرائی گئی، پچھلے دور کے اندر بھی مسجدیں گرائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا لاہور کے چبرجی، لاہور کی چبرجی کھڑی ہوئی ہے، اس کے لیے جو ہے میٹرو ٹرین جو ہے وہ جناب والا ٹیڑھی میڑھی کر کے نکال دی گئی ہے، لیکن کئی مسجدیں شہید کر دی گئی، موٹر وے پر کئی مسجدیں شہید کر دی گئی۔ ظالموں کو ہمیشہ کفر پسند ہوتا ہے، ظالم کو اسلام پسند نہیں ہوتا، سمجھ آئی نا۔ جتنا آپ حساب لگا لیں، جتنا بڑا ظالم ہوگا اسے کفر پسند آئے گا، ظالم کو کبھی بھی اسلام پسند نہیں آئے گا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دی، فرمایا فَأَبَى الظَّالِمُونَ، فرمایا ظالم رب کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، ہاں الا کفورا، لیکن ظالموں کو کفر بڑا پسند ہوتا ہے۔ دیکھ لیں، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہوگی، کافروں کے ساتھ ساری ہمدردی ہوگی۔ اسرائیل کا ظلم آج بھی کسی کو نظر نہیں آ رہا،
حالانکہ اب تو لائیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو سامنے آ گئی ہے، ان کا جناب اللہ 4-5 مہینے ہو گئے جناب، ان کی روٹی بند ہے، ان کا پانی بند ہے، ہر شے بند ہے، لیکن مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہا ہے، ظالموں کو نظر نہیں آ رہا ہے، ہمارے حکمرانوں کو نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب تو عوام جو ہے وہ بلک بلک کے رو رہی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے کہ اسرائیل کو نتھ ڈالو، یہ خبیث جو ہے وہ ناسور ہے پوری دنیا کے لیے. لیکن اس کے باوجود بھی غالباً اٹلی کے اندر میرا خیال ہے 3 لاکھ لوگ عیسائی نکلے ہیں، انہوں نے کہا کہ یار ان بغارتوں کو جو ہے کوئی نتھ ڈالے کو ان کو. لیکن کون نہ ڈالے، کیونکہ جو ہے وہ سارے کے سارے انہیں کو غلام بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظالم کو کبھی اسلام پسند نہیں آئے گا، ظالم کو جب بھی پسند ہوگا کفر ہی پسند ہوگا. ٹھیک ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، کیونکہ پیچھے کفار مکہ نے ایک اعتراض کیا تھا، انہوں نے کہا تھا جی اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے نہریں اور چشمے جاری کر دیں، ہمارے پاس پیسہ ہی آ جائے. ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس پیسہ بڑا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب کل آپ ان کو فرما دیں لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک بھی ہوتے. یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے، ٹھیک ہے، چشمے ہم بہا دیں، پھر ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. فرمایا کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک بھی اگر تم بن جاتے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو خرچ کرنے کے ڈر سے ہمیشہ تم جو ہے وہ اپنا خزانہ روک کے رکھتے. اگر تمہارے پاس پیسہ آ بھی جاتا تو خرچ کرنے کے ڈر سے ہمیشہ تم اپنے پیسے روک کے رکھتے. مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ اس آیت میں ہر ایک بندے کا جو ہے وہ شیشہ نکال کے رکھ دیا گیا ہے. تو میں کہ جو بندہ کہتا نا جی بس دعا کرے کہ ہمارے پاس جناب حالات بدل جائیں ہم یوں کر دیں گے، حالات بدل جائے یوں کر دیں گے. تو میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کفار مکہ نے بھی یہی بات کی تھی کہ جناب آپ دعا کریں اور پہاڑ ہٹا دیں، چشمے جاری ہو جائیں، نہریں جاری ہو جائیں، سونے کے پہاڑ بن جائیں، بغات آ جائے، یہ آ جائے وہ آ جائے، پھر ہم نبی مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا. تو یہی بات یہاں بھی ہے ہر بندے کے لیے کہ جو بندہ کہتا نا کہ جناب دعا کرے ہمارے حالات بدل جائیں تو پھر ہم جناب اللہ اسلام کی خدمت کریں گے، ہم تو جناب اللہ نیک کام کریں گے، ہم تو یہاں کریں گے وہاں کریں گے. جیسے حالات بدلتے ہیں پھر وہ سارے وعدے بھول جاتے ہیں. وہ بندہ نا ٹنگا ہوا تھا اوپر، ٹھیک ہے نا، تو دعا مانگ رہا تھا، کہتا یا اللہ بس ایک بار نیچے اتار دے، اگر میں بچ گیا تو میں 2 دیگن دوں گا. اچھا جیسے وہ نیچے آنا کہنا کیڑی دے گا، ٹھیک ہے جی. اچھا اوپر سے جو بجلی کڑکی نا تو کہنا پروردگار میں تو پوچھ رہا تھا بھی کیڑیاں دے گا، مطلب مٹھیاں کے پھکیاں کے نونیاں کے لیے. ٹھیک ہے نا جی، یعنی انسان رنگ ایسے بدلتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو مالک کا پوچھ رہا ایسا بھی کیڑیاں دے گا دینیاں نے. ٹھیک ہے، جیسے حالات خراب ہوں گے اللہ یاد آ جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا جیسے ٹھیک ہوں گے کہہ رہے پھر کیڑی گلا، پھر کیڑے منتا. دیکھیں نا جی ہمارے لوگ منتے مان لیتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ ہم ٹھیک ہو جائے، ہمارے اللہ ٹھیک ہو جائے گا، روزہ رکھوں گا، صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، یہاں کروں گا وہاں کروں گا. بات ہوتا کیا ہے جب ٹھیک ہو جاتے سارے منتیں بھول جاتی ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، ہمیں منتیں جب بھول جاتی ہیں نا، اب منت مان لی تھی کہ صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، یا روزہ رکھوں گا، یا کوئی نیک کام کروں گا، نتیجہ کیا نکلا، منت بھول گئی. اب وہ منت کا بھار سر پہ اوپر کھڑا ہوتا ہے، کبھی فلانا بیمار، کبھی وہ بیمار، کبھی یہ مسئلہ، کبھی وہ مسئلہ. کتنے ہی لوگ ہیں ہمارے منتیں مان لیتے ہیں. آپ ذرا اس مسئلے پہ غور کر کے دیکھیں، کئی لوگ ہوں گے جیسے پریشانی بنی منت مان لیں گے کہ یا اللہ ہمارا بس یہ کام سیدھا ہو جائے ہم یوں کریں گے. اچھا منت مان لی، کام سیدھا ہو گیا، بعد میں منت نہیں اتاری. منت مانی ہے تو پھر منت ماننے کے بعد اس کا اتارنا بھی واجب تھا بھائی. ٹھیک ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حسنین کریمین کے لیے منت مانی کہ پروردگار یہ ٹھیک ہو جائے میں روزے رکھوں گی، تو روزے رکھے نہیں پھر. ٹھیک ہے، پھر بھول تھوڑی گئی تھی کہ جناب لو جی بتا کیڑے روزے نہیں. اب ان منتوں کا بھار کیا ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری قوم منتیں مان کر بھول جاتی ہے. بعد میں اسی منتوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ صدقہ خیرات نہیں کرتی تو صدقہ خیرات پھر خود بخود نکل جاتا ہے، پھر کہتے ہیں جناب اللہ تویز لے کے آؤ بھائی. تو اس مسئلے پر بھی ذرا غور کریں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے حالات بدل بھی جاتے، تم خزانوں کے مالک بھی بن جاتے، تب بھی تم خرچ نہ کرتے. ٹھیک ہے، کیوں؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان کنجوس جو ہے، کیا ہے؟ کنجوس، بخیل ہے نا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس بات کی، فرمایا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں کنجوس کو جنت میں نہیں جانے دوں گا. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کنجوس کو میں جنت میں نہیں جانے دوں گا. پھر ایک اور بات حضور نے ارشاد فرمائی، یہ تو رب کی حدیث قدسی ہے نا. اب سرکار کا فرمان کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کنجوس بندہ رب سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، چاہے عابدی کیوں نہ ہو، یعنی عبادت گزاری کیوں نہ ہو. اور حضور نے ارشاد فرمایا سخی بندہ رب کے بھی قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے.
چاہے فاسق ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ سخاوت کر رہا ہے، لوگوں کے کام آ رہا ہے نا، میں رب کے قریب ہے، ہو سکتا ہے اس نیکی کی وجہ سے رب اسے ہدایت بھی عطا فرما دے. اور کنجوس بندہ 100 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لے، رب پہلی سزا یہ دے گا کہ جناب جب دوسروں کو نہیں کھانے دیتا تو رب اسے خود بھی نہیں کھانے دیتا ہے. آپ غور کر لیجئے گا، کنجوس بندہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خود کھا لے، نہیں کھانے دیتا. یہ اس کی پہلی سزا ہے. جب اس کے گھر والے نہیں کھا سکتے نا، رب اسے بھی نہیں کھانے دیتا. جیسے فروٹ کو ہاتھ لگائے گا سارے مہنگے نظر آئیں گے، او تیری آخر یہ تو 600 روپے کلو ہے بھائی. ٹھیک ہے. کپڑا اس سے بڑا مہنگا نظر آئے گا، فروٹ اس سے بڑا مہنگا نظر آئے گا، جوتا اس سے مہنگا نظر. ساری زندگی پھٹے پرانے کپڑے پا کے، ٹھیک ہے، اور اچار کے ساتھ روٹی کھا لے گا، کبھی سکون کے ساتھ بیٹھ کے عزت والی روٹی نہیں کھا سکے گا. یہ اس کی سزا ہے. سمجھ آئی نا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ رب کی ونڈ دیکھو، تقسیم دیکھو. فرمایا یہ رب کی ونڈ ہے کہ سخی جو ہے وہ پھل کھاتے ہیں اور کنجوس ہمیشہ مال کا غم کھاتے ہیں. ہائے گھٹ ہی نہ جائے. ٹھیک ہے. ساری زندگی اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ یار میں ہوئے تیریاں خیرہ 100 روپے کم ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے نا. نتیجہ کیا نکلے، گھر پیسے پڑے ہوں گے، پیٹیوں کے اندر پڑے ہوں گے، الماریوں کے اندر پڑے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن رب یہ توفیق ہی نہیں دے گا کہ یار 2 کلو جا کے مالٹے لے کے کھا لے. نہیں کھانے دے گا رب. یہ سزا ہے اس کی بخیل کی. نہیں کھانے دے گا. اچھا کپڑا نہیں پہن رب اسے نہیں پہننے دے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقَانَ الْإِنسَانُ قُتُورًا، میں انسان کنجوس ہے، اس کے پاس کروڑوں اربوں بھی آ جائے تب بھی دیتے ہوئے پریشان ہوتا ہے کہ یار اوئے انہیں تے گھٹ گئے نا. تو حضور نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو رب کا دست کرم کتنا بھرا ہوا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے رب خرچ کر رہا ہے. جب سے یہ دنیا بنی ہے، کائنات بنی ہے، تب سے فرمایا خرچ کر رہا ہے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا ذرا غور تو کرو رب کا خرچہ کتنا آیا ہے. دیکھیں نا، عالمین کا لفظ ہے نا، رب العالمین، کہ پوری کائنات کو پالنے والا. اور پالنے والے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مچھر اور مکھی سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق تک ہر ایک کو اس کے مطابق غذا دے رہا ہے، اس کو پال رہا ہے، اس کو سانسیں دے رہا ہے، بڑا کر رہا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جب سے کائنات بنی ہے تب سے خرچ کر رہا ہے، آج تک کرتا ہی آ رہا ہے. فرمایا کہ اس کے دست کرم پھر بھی بھرا ہوا ہے، اس کا خزانہ پھر بھی بھرا ہوا ہے، رب کا ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوا ہے. یہودیوں نے نا حضور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کیا کہ رب جو ہے وہ کنجوس ہے. یہودیوں نے کہا تھا ٹھیک ہے جی رب نے تو اپنے ہاتھ ہی بند کر رکھے، سانو تو پیسہ ہی نہیں دیندا رب. ہماری قوم کا بھی یہی حال ہے نا کہ ساڑھے تو حالات ہی نہیں بدلے، رب سے سانو تو کچھ دیندا ہی کوئی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم. ٹھیک ہے. فرمایا کنجوس، یہ یہودی کہتے ہیں کہ رب نے کنجوسی کی ہے. فرمایا یہ آپ سب سے بڑے کنجوس ہیں، ان کے پاس ہو بھی سی تب بھی خرچ نہیں کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں رب کے ہاتھ جو ہے وہ بند ہے، بل یداہ مبسوطتان. فرمایا رب کے ہاتھ تو اتنے کھلے ہوئے ہیں کہ ساری کائنات کو بانٹتا ہی جا رہا ہے، پھر بھی اس کے دست کرم کے اندر جو رزق ہے وہ ختم ہونے پہ نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.